السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام۔ تو دیکھیں کہ اگر جس پر بھی اللہ کا عذاب اس دنیا میں آیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اللہ کے حکموں کی انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اسی وجہ سے ان پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آیا اور پھر آخرت میں قبر میں تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہی۔ تو اسی لیے کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم کی اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو تھے وہ دریا کے کنارے رہا کرتے تھے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم لوگ کیا کرو، ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لو، اور اس دن جو ہے اپنا سارے دنیا کے جو مشاغل ہے وہ چھوڑ دو، یہاں تک کہ مچھلیوں کا جو شکار ہے وہ بھی ان پر حرام قرار دے دی گئی ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، تو اسی دن جو ہے سمندر میں مچھلیاں دکھتی تھی زیادہ تر، اور وہ لوگ جو ہے دریا کے کنارے سطح پر کھڑے ہو کر ان مچھلیوں کو دیکھتے تھے تو ان کے دل جو ہے بے چین ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو پریشان تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنی ہے، تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ ایسا کرو کہ تم لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلیوں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا کرو کہ دریا کے کنارے جب بڑے بڑے حوض بنا دو، بڑے بڑے گڑھے کھود دو، اور ایک نالا جو ہے ایک نالا بنا دو دریا اور تمہارے گڑھے کے تک، کہ اس نالے سے پانی آئے گا، اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ کر تمہارے گڑھے میں قید ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے پھر اتوار کے دن، سنڈے کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ تو کچھ لوگوں نے اس ترکیب کو جو ہے پسند کیا، اور ان میں سے ان کے قوم کے اس بنی اسرائیل میں، اس بستی میں جو رہنے والے تھے، اب 3 گروہوں میں جو ہے بٹ گئے۔ ایک تہائی لوگ جو ہے یہ کہنے لگے کہ نہ تو ہم مچھلیوں کا شکار کریں گے، نہ اس کو قید میں لائیں گے، اور ان مچھلیوں کے قید کرنے والوں کو بھی جو ان کو منع کیا کہ اس کام سے تم لوگ باز آ جاؤ۔ اور دوسرے کے لوگ جو ہے، دوسرے گروہ کے لوگ، وہ خاموشی اختیار کیے، نہ تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا اور نہ شکار کرنے والوں کو منع کیا۔ اور تیسرا گروہ کے لوگ جو خطا کار تھے، جو مچھلیوں کو قید کرتے تھے اور وہ اتوار کے دن پھر مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ یہ معاملہ طویل عرصے تک چلا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے ان کو منع کیا کہ اے لوگو، یہ مچھلیوں کو قید کرنا بھی ایک طرح کا شکار کرنا ہی ہے، اور تم لوگوں کو منع کیا گیا ہے ہفتے کے دن شکار کرنے سے، تو یہ بھی ایک قید کرنا بھی شکار کرنا ہی ہے، لہٰذا اس سے جو ہے باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، ان پر جو ہے لعنت کی کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر لعنت ہو۔ اور وہ جو لوگ جو مچھلیوں کے شکار کرنے سے اپنے باز رہے اور ان لوگوں کو منع کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ان لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا کہ تو ہم تم سے اب ملیں گے جلیں گے بھی نہیں، یہاں تک کہ ایک دیوار بیچ میں جو ہے انہوں نے کھڑی کر دی، اور جو مچھلیوں کے شکار کرنے والے کا دروازہ آنے جانے کا الگ، اور ان مچھلیوں کا شکار نہ کرنے والے کا دروازہ جانے آنے کا الگ۔ تو اس طرح سے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جس کو پارہ نمبر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ تو اللہ نے جب ان کو بندر ہو جانے کے لیے کہا تو وہ لوگ جو ہے بندر کی شکل میں، وہ ان کی شکل بندروں جیسی ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو مچھلی کے شکار کرنے والے نہیں تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، تو یہ لوگ دیوار کے اس پار رہتے تھے۔ جب پورا دن بھر ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ آج کوئی بھی اس دیوار کے اس پار والے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ شراب وغیرہ پی کر کہیں جو ہے بالکل الٹ کے گئے، لیکن سارے لوگ ایک ساتھ ایسے ہو، یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔
تو اسی لیے کچھ لوگوں نے کہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو ان کی حیرت میں پڑ گئے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بندر بن چکے تھے۔ اب دیوار پھلانگ کر وہ لوگ گئے تو یہ لوگ تو پہچان نہیں رہے تھے کہ ان میں سے کون فلاں کون ہے، اس میں سے کون ہمارا دوست ہے، کون قریبی ہے، کون رشتہ دار ہے، لیکن وہ بندر جو بن گئے تھے وہ لوگ پہچان رہے تھے۔ تو وہ اپنے اپنے تعلقات والے کے پاس آ کر ان کے کپڑے کو سونگھتے تھے، اکڑتے تھے اور حیرت بھری نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کے حکم خلاف ورزی نہ کرنا، لیکن تم لوگ ہماری بات کو نہیں مانے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو 3 دن تک یہ لوگ اسی حالت میں رہے، یعنی بندروں کی شکلوں میں رہے اور پھر یہاں تک کہ وہ لوگ سب کے سب جو ہے مر گئے، بالکل سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام اور حشر کیا ہوا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ نماز 5 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہر حال میں پڑھنی ہی پڑنی ہے، تو اس حکم کے خلاف ورزی نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ عید کی نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور کس کے حکم پہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے روزہ کس کے حکم پہ رکھا؟ اللہ کے حکم پر رکھا۔ کس کے لیے روزہ رکھا؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ تو جس طرح رمضان کے روزے ہم نے اللہ کے حکم پر رکھا، اللہ کے لیے رکھا، عید کی نماز ہم نے اللہ کی نماز کے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے حکم پر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح 5 ٹائم کی نمازیں بھی یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں کیوں کوتاہی برتی جاتی ہے؟ یہاں کیوں لاپرواہی کی جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے ایک دن کہا کہ معاذ اللہ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمانوں کے بھی 3 خدا ہیں۔ تو مسلمان بھڑک گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، ہمارا خدا تو ایک ہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، معاذ اللہ تمہارے بھی 3 خدا ہیں، اس کو میں پروف کرتا ہوں۔ تو کہا کہ پروف کرو۔ کہا یہ ایک تو ہے تمہارا عیدین والا خدا، عید کی نماز والا خدا، اور دوسرا خدا تمہارا رمضان والا خدا، اور تیسرا معاذ اللہ تمہارا جو ہے یہ 5 نمازوں کا والا خدا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ معاذ اللہ تمہارے عید کی نماز والا جو خدا ہے وہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، اسی لیے تم لوگ ان کے حکم پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے سب بڑے چھوٹے بڑے سب جنے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہو۔ اور وہ اس سے تھوڑا کمزور معاذ اللہ شاید رمضان والا خدا ہے، اس لیے تمہاری تعداد وہاں عید کے بنسبت رمضان کے مہینے میں کم نظر آتی ہے تمہاری تعداد، اور سب سے زیادہ معاذ اللہ کمزور خدا تمہارا 5 ٹائم کی نماز والا خدا ہے، اسی لیے تم یہاں گنے چنے لوگ نظر آتے ہو۔ تو چنانچہ معاذ اللہ انہوں نے تو یہ خدا والی بات تو 100% غلط ہی کہی کہ چونکہ مسلمان کا خدا ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی کہ وہ جو بات کہی ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہمارے عبادت کے انداز کو دیکھ کر، کیونکہ عید کی نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم پر پڑھتے ہیں، تو وہاں حالانکہ عید کی نماز واجب ہے، لیکن اس واجب نماز کو پڑھنے کے لیے ہم سب جنے پہنچ جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم پر ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں، تو وہاں تعداد ہماری پھر 5 نمازوں کے بنسبت تعداد زیادہ دکھتی ہے، لیکن 5 ٹائم کی نمازیں بھی اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ تعداد کیوں گھٹ جاتی ہے؟ تو اسی وجہ سے اس عیسائی کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا۔ تو اسی لیے اگر ہم 5 ٹائم کی نمازیں اگر پابندی سے پڑھتے تو، اور ایک یہودی نے باضابطہ کتاب میں لکھا بھی ہے، اگر مسلمانوں کی تعداد جس دن فجر کی نماز میں یہ اتنی تعداد دکھنے لگے گی، اتنی تعداد فجر کی نماز میں نظر آنے لگے گی جتنی تعداد جمعے کی نماز میں تعداد دکھتی ہے یا عیدین کی نماز میں دکھتی ہے، اگر وہی تعداد اگر یہ 5 ٹائم کی نماز میں یا فجر کی نماز میں دکھنے لگے گی تو پھر کوئی یہودی ان کے خلاف سازش نہیں کر پائے گا، یا کوئی عیسائی تلوار ان کے خلاف جو ہے لے کر کھڑا نہیں ہو پائے گا، یا پھر لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز میں وہی تعداد نظر آئے جو تعداد جمعے کی نماز میں نظر آتی ہے۔ لیکن آج جو ہے ہمارا وہ تعداد نظر نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مسجد کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں 2 فلور بنایا ہے، کسی میں 1 فلور ہے، کسی میں 1 ہی فلور ہے، تو مسجد بڑی ہے، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ فلور میں دوسرے فلور میں کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ آپ فجر کی نماز میں آپ جو ہے وہ اتنی پورے فرسٹ فلور میں بھی نمازی نظر آئے ہو،
سیکنڈ فلور میں بھی نمازی نظر آئے ہو، وہ جمعہ میں وہ تعداد نظر آتی ہے یا پھر عیدین کی نماز میں نظر آتی ہے، تو آخر کیوں آخر؟ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے نافرمانی کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 ٹائم کی نماز ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہاں بھی ہمیں 5 ٹائم کی نمازیں ادا کرنی چاہیے اور اس کے فیض و برکات حاصل کرنی چاہیے۔ یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم۔